اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حاضر حضرات، آنے سے پہلے اس موضوع کی پوری حیثیت میرے علم میں نہ تھی. نارملی کسی بڑے موضوع کو شاید علامہ اقبال کی ریفرنس سے فارغ نہیں رکھا جا سکتا. پرٹیکولرلی ان پاکستان اینڈ ان مسلم ورلڈ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس عظیم شاعر، اس عظیم ادیب کو، اس عظیم رہنما کو، اس ورسٹائل جینیس کو اپنی توجہات سے دور لے جائیں. خادم حضرات، پرٹیکولرلی ان شاعری جب کوئی بہت بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے تو دو وجوہات سے اس کی زیادہ عزت و قدر و منزلت ہوتی ہے. ایک تو اس کا موضوع بہت بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس موضوع کے مطابق لینگویج بڑی عجیب، اور اس کو گرینڈی لوکوینٹ لینگویج کہتے ہیں. ایسی لینگویج جو اس بڑے موضوع کے مطابق آ جائے. جان ملٹن کے ایک بہت بڑا انگریزی شاعر ہے، اقبال بھی اس کا معترف ہے. 200 برس تک اس عظیم شاعر کے بعد کوئی اچھا شاعر نہیں پیدا ہو سکا. اس کی محض وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے سبجیکٹ کے لیے شیطان، خروج انسان، خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر اس کی بنیاد پہ اس نے ایک بہت بڑی نظم کی بنیاد رکھی جسے پیراڈائز لاسٹ کہتے ہیں، فردوس گم گشتہ. فرام ٹائم ٹو ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا بڑا شاعر ضرور اٹھتا ہے کہ جو اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنی عظمت شعر اور احساس کی وجہ سے کوئی ایسا بڑا کارنامہ کر جاتا ہے کہ اس کے بعد مدتوں پھر ہم سسک جاتے ہیں کہ ایسی عظمت پھر کبھی ہمیں نصیب ہو، ایسا شخص نصیب. اقبال پرٹیکولرلی اس بات میں بہت نمایاں ہے. ایک تو اس کا رول بڑے صغیر تک محدود نہ تھا. وہ آج بھی اگر آپ اسلامی ممالک میں چلے جائیں تو وہ شاعر مشرق، شاعر محبت، شاعر علم و معرفت جانا جاتا ہے. اور اس کے موضوعات وہ نہیں ہیں جیسے کبھی فیض نے کہا کو سسکتے ہوئے انسانوں کو گلیوں پہ، لوکل موضوعات نہیں تھے. Overall, the job of the great poet is to raise his audience to the great heights. اقبال بیچارہ ایک زوال کے وقت میں پیدا ہوا. ملت اسلامیہ تمام تر زوال میں تھی. Slowly and gradually, colonialism نے اگر ایک طرف ترکان عثمانی کو خوار کیا ہوا تھا تو دوسری طرف ترکان برلاس بھی اپنا حوصلہ چھوڑ چکے تھے. بر صغیر میں مسلمانوں کو انگریز سائیکولوجیکلی ذلیل کر رہا تھا. اپنے بیروں کو وہ ڈریس پہنا رہا تھا جو مغل شہزادوں کے ہوتے تھے، اور جان بوجھ کر انہیں پسترین چیزوں کی طرف مائل کر رہا تھا. اور دوسرا حربہ شاید اس کا اس سے بھی زیادہ آسان تھا کہ اس نے ایسے فیکشنز آف ریلیجن کریٹ کر چکے تھے جو رفتہ رفتہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کسی بڑے مقصد سے غافل کر رہے تھے. اس وقت ان دا بگننگ ہم اقبال کو ایک بڑا رومانٹک سا شاعر دیکھتے ہیں. Who
was always singing of nature. کبھی وہ ورڈزورتھ کی طرح نیچر کے نغمے گاتا ہے. اس کو ٹینیسن بڑا پسند تھا اور حضرت ٹینیسن کی شاعری کا بڑا اس نے بہت ساری تضمینیں کی ہوئی ہیں. ان سے شاعری کو دیکھو جس کو اقبال نے تضمین کی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کو ایک خاص چیز بڑی پسند تھی. وہ خاص چیز تھی چکپلش قافیے کی اور ردیف کی. بظاہر تو himself he was master of 3 languages اور فلسفہ اعظم کا بہت بڑا ماہر تھا. تو اقبال نے ٹینیسن کی ایک نظم کی ٹرانسلیشن کی. وہ نظم کیا تھی؟ بچوں والی نظم تھی. A mountain and a squirrel had a quarrel. اتنا چھوٹا سا. A mountain and a squirrel had a quarrel. اب آپ نے اگر غور کیا تو اقبال کو کیا چیز پسند آئی ہوگی کہ اس نے اس کا ترجمہ کیا کہ قافیہ اور ردیف کی چکپلش تھی. A mountain and a squirrel had a quarrel. squirrel اور quarrel کے پیچھے اس نے بہت بڑی نظم لکھی. مگر اتفاق کی بات ہے کہ اس کی نظم میں کوئی شاعری نہیں تھی. انگریزی شاعر کے مقابلے میں اقبال کی اس جو اس نے جواب میں سے لکھا بڑے فضول تھے. بڑے خیال سے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب. اوبویسلی باوجود اس کاپی کرنے کے اقبال اس شعر کی جو صحت اور علامت اور خوبصورتی تھی وہ اپنے کلام میں نہیں لاتا. He was aware of this. مگر ایک عجیب سی بات ہے کہ جب وہ اپنے شعور اور محبت سے لکھتا ہے اور یہی قافیہ کے طور پر ردیف کے تو اس کی زبان کی فصاحت بے مثال ہو جاتی. He is one poet جس نے جب مقصدیت کی شاعری کی ہے تو ایک طرف جان ملٹن کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور دوسری طرف ایسے بے نظیر وہ انسانی ناموں کو بڑے بڑے ناموں کو اتنی آسانی سے استعمال کرتا ہے شاعری کہ آج تک نہ پہلے کسی نے اس طرح استعمال کیا نہ بعد میں اس طرح کوئی اس کے ناموں کا اس طرح نہیں استعمال کر سکتا. کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں ہے حضور کو مخالف ہے. کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں غلام تغرل و سنجر نہیں میں. اگر آپ سچ پوچھو تو تغرل اور سنجر کے نام کو شعر میں استعمال کرنا بڑا مشکل ہے. یہ تو آتا ہی نہیں شعری صنف میں. تو دیکھو کس مہارت سے استعمال کرتا. کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں غلام تغرل و سنجر نہیں میں. جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں ہے. اگر آپ نے غور کیا ہو اور اگر شعری آپ ادراک رکھتے ہوں تو اس نے 3 ہسٹوریکل نیم اپنے قطعے میں لکھے ہیں اور اس خوبصورتی سے لکھے ہیں, اس مہارت سے لکھے ہیں کہ شعر بچائے زوال پذیر ہونے کے ان کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور یہ صفت اقبال کے سوا دنیا میں کسی اور شاعر میں نہیں کہ وہ اتنے بڑے مہارت سے خوبصورتی سے اسماء کو استعمال کرتا ہے ناموں کو کہ یہ بالکل ہی منفرد شاعر. اب ذرا غور کیجیے کہ جب اسے یہ کہا جائے کہ تیری میکسیمم محبت اور عقیدت کہاں نکلتی ہے تو اس کا جب وہ مظاہرہ کرتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے مصرے لکھ دیے, ایسے خیال پیش کر دیے کہ دنیا میں کوئی اور نعت خان ان کے قریب نہیں ہے. نہ نعت خان, نہ پڑھنے والا, نہ سننے والا, نہ نکھنے والا اقبال کی اس عظمت خیال کے سامنے نہیں جا سکتا. غرور کو پہلے سنا دیا تھا آپ کو میں نے کہ ذرا اس سکلش پہ غور کیجئے اور ذرا اس پہ کیجئے. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسم. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جسم.
اس ایک مصرے کا وزن جو ہے نا کتاب شعر میں دنیا بھر کے کلام سے بڑا ہے. اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کا، اس جس فصاحت سے اور جس کمال سے اس نے ان کے تمام کے بمع کافیے مینٹین کیے اور ردیف کام، ایسا پہلے شعر میں کبھی نہیں آیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسن. اگر آپ اس کو پڑھو نا، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کتنی بھی دھیمی آواز سے پہلا حصہ پڑھو گے، خود بخود آپ کے جذبوں کے تحت وہ آخری حصے تک جا کے عرش تک ہی پہنچ جائے گا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسن، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سے. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی تاہا. یہ دیکھیں 4 لفظ اکٹھے استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ کا ایک ڈیکیڈنٹ سوسائٹی میں، ایک زوال پذیر سوسائٹی میں جہاں خدا کا تصور بہت دور چلا گیا تھا، اقبال کو سمبل کی ضرورت تھی. اس سمبل جس کے ذریعے وہ اپنی امت کو بتا سکے کہ تم اتنے حقیر نہیں ہو. خواجہ مزاحت ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. ظلم کیا ہوا؟ فاتحین ایسے ہی کرتے ہیں. مسلمانوں کی تاریخ کو انہوں نے تقسیم کر دی. اس وقت جب وہ ہم پہ فتح پا رہے تھے، اسی وقت وہ ایسٹرن یورپ میں عثمانی ترکوں سے شکست دکھا رہے تھے. اسی وقت آل عثمان کے 3 کروسیڈز اس وقت یورپ میں لڑے جا رہے تھے. اتفاق یہ دیکھیے کہ جب ایکر کے محاذ پہ آخری جو کروسیڈ تھا وہ ختم ہوئی ملک شاہ کے ہاتھوں، جو سلطان بیبرس کا بیٹا تھا، رکن الدین بیبرس کا. اگر آپ اس وصیت کو دیکھ لیں تو آپ کو حیرانی ہو کہ مسلمان امراء کتنی محبت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جائے کہ عوام کی آپ بات کریں تو عوام کی نہیں، مگر یہ دیکھو کہ مسلمان سپہ سالار کتنی محبت رکھتے تھے اللہ کے رسول سے. اور جب ملک شاہ کی آخری کروسیڈ تھی جو مڈل ایسٹ میں لڑی گئی ایکر کے مقام پر، تو ملک شاہ نے مرتے ہوئے اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو کہ جب تک تم اہل کفر کو، اہل فسق کو اس ایکر سے نکال کے ہمیشہ کے لیے مڈل ایسٹ کو دشمنوں سے خالی نہ کر دو گے، تب تک خدا اور رسول تم سے راضی نہیں ہوں گے. اور اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ میری وصیت ہے، یہ میرے سرداروں کو وصیت ہے کہ خدا تمہیں جہنم کے عذاب میں ڈال دے گا اگر تم نے ایکر کا قلعہ فتح نہ کیا اور دوسرے تمام صلیبیوں کی افواج کو سمندر میں نہ پھینک دیا تو تم میرے سامنے قیامت کے دن بھی جواب دو. الحمدللہ سلطان بیبرس کے بیٹے نے، ملک شاہ نے ایکر کو فتح کیا اور ایسٹرن امپائر کی طرف تمام کروسیڈز ختم ہو گئے. مگر یہ یہاں ہوا اینڈ اسی وقت ایک اور مارکا جاری تھا. خادم حضرات جب ادھر یہ کروسیڈز ختم ہوئی تو ایسٹرن یورپ میں شروع ہوا. ایسٹرن یورپ میں 3 بہت بڑی تمام یورپ مل کے آٹومن ٹرکس کے بادشاہ سلطان محمد، سلطان سلمان اعظم کے ساتھ موہاک کی جنگ ہوئی. وارنا اور کوسوو میں جو جنگ ہوئی وہ سلطان محمد کے ساتھ، سلطان مراد کے ساتھ ہوئی. اور ان تینوں جنگوں میں کم سے کم 50,000 سے 70,000 تک ان کے صلیبی مارے گئے. آپ نے کبھی دیکھا یہ پچھلے جو نیوزی لینڈ میں واقعہ پیش آئے تھے کہ ایک بندے نے بہت سارے مسلمان قتل کر دیے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ اس کے پاس سے کچھ خنجر نکلے تھے. ان خنجروں کے اوپر کچھ تحریر تھی. وہ تحریر پہلے تو نہیں پڑھی، مگر جب اس تحریر کو غور سے دیکھا گیا، ذرا یاد کرنا اس بات کو اور احساس میں رکھنا، آپ پتہ نہیں کہاں بھولے رہتے ہو. اس خنجر کے اوپر تحریر تھی کوسوو کی
وارنا کی ان شکستوں کی تحریر تھی جو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسٹرن یورپ کے کرسچنز کو نصیب ہوئی تھی. وہ نہیں بولے، وہ نہیں بولے. آپ بھول جاتے ہو. کیوں بھول گئے ہو؟ آپ نے مسلمانوں میں بائیفرکیشن کر دی، تقسیم کر دی. اب اقبال نے بڑی دنوں کے بعد آپ کو یاد کرایا اور اس نے ایک دعا کی. بیچارہ اور کیا کر سکتا ہے اس وقت؟ تو اس نے یاد کی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا وحد کاشغر. ختم حضرت ولی تو وہ تھا، کیونکہ آج پاکستان کے 2019 کے سال میں آپ نے کاشغر کے لیے رستے کھولے، سڑکیں بنا رہے ہو، پاکستان نے بنائی ہیں، تاکہ جن مسلمانوں کا وہ ذکر کرتا رہا ہے کہ they will be your biggest sport، وہ آج دروازے کھلے ہیں. کاشغر کے، کرغستان کے، ترکمنستان کے دروازے آج کھلے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کا ویژن، اس کی نظر کتنی دور جا رہی تھی. مگر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آخر ہمیں کیا غرض پڑی ہوئی ہے؟ ابھی آپ دیکھو یہاں سے کچھ ہمارے عزیز چلے جاتے ہیں، کچھ آپ کے چلے جاتے ہیں، یورپ کے عادی ہو جاتے ہیں. ان سے کون ہے پاکستان؟ کون سا پاکستان؟ ہمارا ملک تو فرانس ہے، ہمارا ملک جرمنی ہے. مگر وہ نہیں بولتے کہ ان کو 250-300 سال پہلے کتنی بری شکست ہوئی تھی. وہ نہیں بولتے. Their memory is strong. Russian leaders have a very strong memory. مگر ہم مسلمانوں کے پاس کتنی کمزوریاں ہیں کہ ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی سینٹرل فگر بھول جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے رولا ڈالتے ہیں، پروفیسر دعا کرو نا ہماری وفات وہاں ہو جائے. وہ کیا فضول، یعنی ہماری وفات مدینہ میں ہو جائے. مگر کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں؟ اگر وہ آتے ہی اچھے مسلمان ہو تو وہ قبر میں کیا رسول اللہ سے نہیں ملیں گے؟ کیا قبر میں رسول ان کو نظر نہیں آئیں گے؟ اتنا خوف قبر کا کیوں مسلمانوں پہ سوار ہوتا ہے؟ اتنا خوف مر جانے والے پہ کس لیے؟ کیا انہوں نے سنا نہیں کہ حضور جب تشریف لائیں گے تو ملائکہ پوچھیں گے کہ اس مرد عظیم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہیں تو یہ چاہیے کہ آپ قبر کا انتظار کرو. جن کو بہت محبت کے دعوے ہیں نا رسول اللہ سے، ان کو تو چاہیے کہ اپنی قبر کا انتظار کرو اور اس خوشی سے کرو کہ ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں دیکھیں گے. پھر کون سا کام ہے؟ پھر کون سا کام رہ جائے گا آپ کو قبر میں جانے کا؟ کیا اداسی ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اہمیت عام بندوں کے پاس نہیں ہے. لیٹسٹ ایک فیشن چل پڑا، ایک سکول چل پڑا جو اللہ کے رسول کو ایک کامن انسان ثابت کرنے میں بذل ہے. یہ کوشش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بھی کی ہے، مگر آپ نے تو توحید الہی کے لیے کی ہے اور ہم اللہ کے رسول سے زیادہ امپورٹنٹ بننے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا مراتب کون گن سکتا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ خداوند کریم نے اپنے آپ کے لیے استعمال کیا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے نبی کو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کبھی آپ نے غور کیا کہ کیا چیز کامن ہے دونوں میں؟ ان دونوں جملوں میں کیا چیز کامن ہے؟ عالمین ہے نا، عالمین کامن ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین. جو ان کے مراتب کو گن رہا ہے، جو ان کے مراتب کو جاننا چاہتا ہے، کیا آپ اس سے پوچھ نہیں چاہتے؟ آپ کیوں نہیں پوچھتے اس سے کہ یار تو نے رسول کا مرتبہ گننا تو پہلے عالمین پروردگار کو تو گن لو کہ جہاں جہاں الحمدللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
خادم حضرات, دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ. میں نے جس کی وجہ سے خدا کی شناخت پر, میں نے جس کی وجہ سے اپنی عاقبت سنبھالی, میں نے جس کی وجہ سے دوزخ سے گریز پایا, میں نے سمجھا کہ میری عقل و معرفت کی رہنمائی اگر وہ میرا آقا و رسول نہ کرتے تو میں ڈیفینیٹلی اس گمراہی کے زمانے میں اپنی زندگی کوئی اثاثہ بھی بچا کے نہیں رکھ سکتا تھا. سارے متفکرین کا یہ خیال ہوتا ہے میں ہوں یا اقبال ہوگا یا آپ میں سے کوئی ہوگا, ہمیں یہ احسان دلایا نہیں جا سکتا کہ اگر ہم نے خدا کی پہچان پائی ہے تو اللہ کے رسول کو. اقبال اس زمانے کا, اقبال ویسے بھی بہت سینسٹیو آدمی تھا, بہت زیادہ, اور اتنا رومانٹک تھا کہ اپنے استاد کی گود میں بلی دے کے بے ہوش ہو گیا تھا. بہت رومانٹک, وہ اتنی محبت کرنے والا انسان ہے بیسیکلی اقبال تھا, اور از ینگ فلاسفر سے بڑی کم. مگر یہی محبتیں جب بارڈر کراس کر گئیں تو وہ اپنی اصل محبتوں تک پہنچ گئے. اور اگر وہ محبت کیوں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم ایمان کی حلاوت کو جانتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں, ایمان کی حلاوت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اگر میں تم کو اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز نہیں ہوں, میں جب تک تمہیں اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز نہ جاؤں, میں جب تک تمہیں ہر انسان سے, ہر بندے سے, ہر بشر سے, ہر عزیز تر نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان پورا نہیں ہوئے گا. اگر تمہیں محبت میں, تم اگر مجھ سے زیادہ زندگی میں کسی اور چیز سے محبت رکھتے ہو تو تمہارا ایمان کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھو, تمہیں ایمان کا مزہ کبھی نہیں آئے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یا اللہ کے رسول نے کہ عمر تم مجھ سے کتنا انس اور پیار رکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی جان سے کم, ہر چیز سے بڑھ کر. فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کے نہیں چاہو. خاتون حضرات, یہ کوئی اس لیے نہیں کہ رسول اللہ کو اپنا ایمان اپنے سے محبت زیادہ عزیز تھی, یہ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد اگر خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہے, اگر ایک طرف آپ کا کلیم یہ ہے کہ خدا کی عبادت میں شریک نہیں کرنا, تو ایمان کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ کی محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی لیے پہلے لوگ جو تھے وہ حرمت رسول کو گلیوں میں نہیں گھسیٹتے تھے, اس کا مذاق نہیں بناتے تھے, شورا غوغا نہیں کرتے تھے, بلکہ جب ریجنالڈ والی کرک نے جب حاجیوں کے جہاز پہ حملہ, دیکھو ہم تو لڑ رہے ہوتے ہیں یا محمد کہنا جائز ہے کہ نہیں, ہم تو یہ کہہ کہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. بھئی ذرا اس واقعے کو دیکھو, 2 واقعے آپ کو بیان کرتا ہوں. ایک تو ریجنالڈ کا والی کرک کا جس نے تمام حاجیوں کے قافلوں پہ قبضہ کر لیا اور ان کو سعودی عرب جانے سے پہلے روکا. تو ان میں ایک خاتون جو تھی وہ صلاح الدین ایوبی کی بھتیجی تھی, تو اس کو اس نے, بڑا خبیث ترین کرسچن تھا, اس نے اس کو نیزہ مارا. جب اس کو نیزہ مارا تو اس نے پکارا وا محمدہ. دستور عرب, دیکھو دستور عرب میں یا کوئی محاورہ تھا, جیسے تمام اس زمانے کے لوگ, مڈل ایجز کے لوگ اللہ کا نام ادباً ڈائریکٹ نہیں لیتے تھے, بلکہ پہلے اللہ کے رسول کا نام لیتے تھے. اور جس کسی نے بھی پکارا اللہ کی ذات نے, اس نے پہلے یہ کہہ کے کہا وا محمدہ. تو اس نے کہا آج محمد تو کیا, اس کے خدا کو بھی بلا لو تو تم میرے ہاتھ سے نہیں بچو. جب صلاح الدین کو یہ خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ اس نے میرے رسول کے نام کی توہین کی ہے,
میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں. خادم حضرات، دن گزرے وادی ہتین میں. اٹس اے ڈسائسو بیٹل ان مڈل ایسٹ، اور تمام بادشاہان فرنگ کو شکست ہوئی. وہ پکڑا ہوا ہے، وہ ریجنالڈ بھی پکڑا ہوا ہے. تو بالڈوین پیاس سے مر رہا تھا، تو بادشاہ نے صلاح الدین اسے ٹھنڈا پانی دیا، برف والا. جب اسے پانی دیا، اسے 2 گھونٹ پی کے ریجنالڈ کو دیا. تو صلاح الدین نے کہا ہے بادشاہ اسے میں نے نہیں دیا، تو نے دیا ہے، میں نے نہیں دیا اس کو. تو پھر اس نے کہا اس کو قتل کرنے کی میں نے قسم کھائی ہے، میں ساری دنیا کو معاف کر. کنگز ڈو ناٹ، یہ اس کے لفظ ہے کہ کنگز ڈو ناٹ کل کنگز. ہم بادشاہوں کو نہیں قتل کرتے، مگر اس نے میری توہین پیغمبر کیا اور اپنے ہاتھ سے ریجنالڈ کی گردن ماری. اس وقت محبت رسول کا یہ عالم ہوتا. دوسری مرتبہ پھر ایک جہازیوں کے قافلے پہ خادم حضرات، جب راڈریک نے اسپین کی حکومت نے حملہ کیا، اس وقت بھی ان خواتین نے آواز دی، دعائی دی، واہ محمدہ. یہ لفظ پرٹیکولر ہے، تاریخ میں نقل شدہ ہیں، انہی ناموں کی دعائیں. واہ ادھر میں دیکھتا ہوں لڑائی پڑی ہوتی ہے، یا محمد کہنا نہیں ٹھیک ہے. اور کیوں نہیں ٹھیک ہوئی؟ اور تمہیں پرابلم کیا پڑ جاتا ہے اپنے رسول کو بلانے میں؟ یہ کون سی محبت ہے کہ تم اپنے رسول کا نام بھی محبت سے نہ لو؟ ہے جی امیجیٹ جو آپ کے انسانی سطح پہ جو امیجیٹ انس ڈیولپ ہوتا ہے نا، وہ اپنے رسول کے ساتھ ہوتا ہے. ادھر بھی خاتون نے آواز دی، واہ محمد. آپ کو پتہ ہے اس نے بھی توہین اسی طرح کی، اور اس توہین کی سزا پر ہے کیا ملی؟ 750 برس کی غلامی اسپین کے نصیب میں لکھی گئی. 750 برس کی غلامی. طارق بن زیاد اترا، پھر باقی مجاہدین اترے، اور 750 برس تک اسپین مسلمانوں کا غلام رہا. ہماری ہسٹری اس طرح شیٹر کر دی انہوں نے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے کس نے کیا کیا، کون تھا، مگر ایک انگریز مورخ نے ضرور ریکارڈ کی. ابھی کل پرسوں ہو کے گئی ہے پاکستان سے، ادھر آتی جاتی رہتی ہے، اینتھروپولوجسٹ ہے. تو اس نے ضرور کہا کہ ایک بات سارے جانتے ہیں کہ 1350 برس تک ہم لوگوں کو کبھی مشرق سے اچھی خبر ہی نہیں آئی تھی. لوگ دو ایک ملک کی ذرا سی 50 برس کی سیادت سے گھبرا گئے. مگر وہ بیچاری کا گلہ سنو کہ جب سے اسلام آیا ہے 1350 برس تک ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں. میننگ دیر گائے for 1350 years Muslims were non-challenging authority in the world in governments. ایک وقت ایسا تھا، آپ کو ویسے ہی یہ بات بڑے مزاق کی بات تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ دنیا کے 3 بڑے بادشاہ مسلمان تھے. 3 ہی تھے بڑے بادشاہ، تینوں مسلمان تھے. ایک طرف سلطان سلیمان نے اعظم کی حکومت تھی، جسے انگریزوں کا دیا ہوا لقب یہ تھا سلیمان دی میگنیفیسنٹ، یہ ان کا ٹائٹل تھا. ایک طرف ان کی حکومت تھی ہندوستان میں جلال الدین اکبر کی، تو اس کے سامنے انگریزی سفارت آئی کہ جی ہم سفیر آیا، اس نے کہا ہماری تو بہت بڑی ملکہ ہے، ملکہ بیر بر، ملکہ شجر و حجر، ملکہ یہ وہ. سنتا رہا اکبر، بڑی توجہ سے سنتا رہا. آخر میں اس نے اپنے وزیر جو ہے نا ابو الفضل فیضی سے پوچھا این جزیرہ نما کجاست؟ اس نے فارسی میں پوچھا یہ اتنے بڑے ملک کدھر ہے یار جس کی یہ اتنی تعریف کری، یہ ہے کہاں؟ یعنی اتنی نیگلیجبل پاورز تھی ویسٹ کی کہ آپ کتنی بڑے. اب اس سارے زوال کو آپ نہیں سمیٹ سکتے، یہ وہ لوگ سمیٹیں گے جنہوں نے پڑھا ہوا، جو جانتے ہیں کہ مسلمان کیا تھے. جو آپ مسلمان ہیں
جن کو احساس مشرق و مغرب ہے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کیا تھے، ان کی تاریخ کیا تھی. ہم ان سے اجنبیت نہیں فیل کر سکتے. ہم نہیں. آج بھی اگر کسی جگہ کسی مسلمان پہ آفت آئے گی تو اس کی اجنبیت ہم نہیں فیل کر سکتے. ہم ان کے ساتھ یکجان ہیں. We are one and the same. We will try. اور یہی ہے پاکستان کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے لیبیا میں اور یعنی اس ترکی کے ہر اس مقام پر ڈاکٹرز گئے، ہمارے سپاہی گئے اور انہوں نے خون بہائے اور مدد کی. اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان ملت اسلام ہے. ہر انسان مسلمان دانشور اس بات کا آگاہ ہے. اتفاق یہ ہوا کہ اقبال کے زمانے میں ایک مولوی صاحب نہیں آگاہ تھا. اتفاق یہ ہوا کہ ایک بڑی مذہبی لیڈر کے جماعت کے سربراہ آگاہ نہیں تھے اس وقت سے. انہوں نے کہیں وہ خوش کرنے کے لیے کانگریس کو ایک بیان دے دیا. بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم سمجھتے ہیں کہ ملتیں دین سے نہیں اوطان سے بنتی ہیں. انہوں نے بیان یہ دے دیا کہ ملتیں دین سے نہیں بنتی، وطن سے بنتی ہیں. ادھر تو بس اقبال گئے کام سے، غصے کے عالم میں برا حال ہو گیا. اور وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ملتیں محمد رسول اللہ سے بنتی ہیں، اور اگر عالم دین ہی کہہ دے کہ ملتیں دین سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتے، تو انہوں نے 3 شعر لکھے. وہ 3 شعر جو ہے نا فارسی کے آج بھی اسٹگما بنے ہوئے ہیں اس پوری جماعت کے لیے کہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است. مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں چے بے خبر ز مقام محمد عربی است. اقبال نے لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ملت کے سربراہ دین کے سربراہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو گجا من گجا. کہا کہ سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربی است. تو کہا اس کو کہ میری بات سن، اگر تو اتنا دیندار ہو کے بھی دین کو نہیں جانتا نا، میں تجھے دین کا مطلب سمجھتا ہوں. تو پھر اس کے دین کا مطلب جو اس نے سمجھایا نا، یہ اقبال ہی ہے جس نے اس خوبصورتی سے کہ با مصطفیٰ برساں دین را کہ مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما است. دیکھو وہ ادھر ادھر نہیں جا رہا. تو اس نے اس مولوی صاحب کو کہا با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما است. ابے او عقل مند، اگر تو نے دین تک پہنچنا ہے کہ اللہ کے رسول تک پہنچ، محمد رسول اللہ تک پہنچ، کہ دین اس سے باہر نہیں ہے. دین محمد رسول اللہ سے باہر کوئی دین نہیں ایگزسٹ کرتا. دین محمد رسول اللہ میں ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو محمد رسول اللہ تک نہیں پوچھا، تمام بو لہبیست تو یہ سمجھ کہ تو بو لہب تک پہنچ گیا ہے، تو ایمان تک نہیں پہنچا. اتنا جانتے کہ شیر سخت ہے، مگر اس کی محبت دیکھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چہرہ مبارک کی نہیں تعریف کر رہا ہے جیسے یہ مجلسوں میں ہوتا ہے، وہ ان کے پیام سے محبت کر رہا ہے کہ کیسی نادانستگی ہے کہ اسلام کو محمد رسول اللہ کے باہر لے جایا جائے، یا ملت کو کا کانسیپٹ میں وطن شامل کر دیا جائے. وطن تو یہاں کسی کا بھی نہیں ہے. میں بڑے صغیر میں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک بھی اصلی وطن والا یہاں موجود نہیں ہے. ایک بھی ہمارے مجھے کسی کا وطن نہیں ہے. آپ تو کہتے ہوں گے کہ پرانے وہ کول دراوڑ اور بھیل وہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، مگر یہاں بنیادی جس قوم کا وطن ہے اس کا نہ نام لوگوں کو آتا ہے نہ وہ موجود ہے. وہ سٹھینز ہے. ابتدائی قوم جو ہے سٹھینز کی ہے.
یہ وائکنگز کے ساحل و سرما سے آئے اور انہوں نے سارے اس ملک پر پارتھین سیتھین، ان میں سے ایک بندہ اس وقت موجود ہے۔ اب بتاؤ آپ کون اپنے وطن کیا چیز ہوتی ہے؟ وطن کی بجائے ہمارے لیے اس ملک کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ہم نے روئے پیٹے، گلہ کیا، افسوس کیا یا اللہ ہم کس حصار میں آ گئے کہ ہمیں نماز کی آزادی نہیں ہے، تو ہمارے پروردگار نے ہم پر یہ احسان کیا پاکستان کے۔ خاتون حضرات، پاکستان پر کوئی اور شکل لاگو نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمان اس وقت بھی بڑے کمزور تھے اور ہندوؤں اور انگریزوں کے جبر نے ہمارے سوائے معمولی ملازمتوں کے ہمیں کچھ نہیں دیا تھا۔ آپ سر سید خان کی وجہ پڑھیں اس کے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر ذلیل کر رہے تھے، ہندو اور وہ مل جل کر ایک کارروائی کر رہے تھے مسلمان کہ بدترین کام، آج بھی آپ دلی جا کے دیکھ لیں، تمام مینیل کام جو ہیں مسلمانوں کے سپرد ہے، صفائی ان کے سپرد ہے، سائیکل کے پنچر بیٹھے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹیوبیں وہ دھو رہے ہوتے ہیں، جو نالائق ترین مائنر موسٹ کام ہے، ہمارے ہاں تو سب کام معزز ہے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر سارے مینیل کام مسلمانوں کو دیے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں بغاوت ہو سکتی نہیں ہوئی۔ مسلمان کو جنگ پہ نہ بھوک آمادہ کرتی ہے نہ اس قسم کی، مگر اگر مسلمان کو نکلنے پہ آمادہ کیا تو کس نے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ سب نے اقرار کیا اس بات کا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی پاکستان کے اور مطلب نکل آئے ہیں، اب کوئی اور مطلب نکل آئے۔ تو جتنا دانشور بندہ ہے جس کو پتہ ہے کہ پاکستان کے شعور میں بیسک جو خواہش نکل آئی تھی، جو بیسک چیز موجود تھی کہ اپنے مذہب تک آسانی سے رسائی حاصل کرنا اور اپنے اسباس محیط اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنا، اور اس میں باقی سب کو لبرٹیز دینی، مگر اپنی عبادات اپنی سوچ پر کسی غیر ملکی کو حاکم نہ رہنے دینا، اس لیے پاکستان بنا۔ اور اس میں سب سے بڑھ کر اگر محبت رسول کا اس وقت کسی نے مظاہرہ کیا ہے، مسجدوں میں بڑے اعلان ہوتے ہیں، خادم حضرات مسجدوں میں بڑے اعلان ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجاہد نکلتے ہیں دین کے لیے، مگر پائیداری نظریات کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی خیال آئے، میں نے کشمیر کے مجاہدین سے پوچھا کہ اتنی طویل تو کوئی جہاد نہیں جاتا جتنی دیر سے تم لڑ رہے ہو، تو مسئلہ کیا ہے؟ میں سارے لیڈرز میرے پاس آئے تو میں نے ان سے یار مسئلہ کیا تمہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذہبی جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم مذہبی جنگ نہیں لڑ سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیشنل وار لڑ سکتے ہیں، ہم نیشنل وار وہاں لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ سکھ اور ہندو بھی ہیں، ہم ان کو ملا کے چل رہے ہیں، ان کے اشتراک کے عمل سے ہم کوئی میجر ریلیجس وار نہیں لڑ رہے ہیں۔ خادم حضرات، اگر کشمیر لیٹ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ جہاد ہوتا تو خدا تمہیں پہلے سے کہہ دیتا کہ اگر تم میرے نام پر جنگ لڑو گے تو میں تمہارے ہراول دستے میں لڑوں گا۔ یہ اللہ کا قول مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے نام پر جہاد کرتا ہے، جو میرے لیے جنگ کرتا ہے، میں اس کے ہراول دستے میں لڑوں۔ اقبال کا سارے کا سارا زور اسی چیز پہ تھا کہ ملت واحدہ جو ہے اصلی سینسسٹی آف آئیڈیا کو سمجھے، ہمیں بجائے فضول قسم کے مذہبی اختلافات میں جانے کے، کسی بھی قسم کے، آپ کس لیے کہتے ہو؟ اگر آپ کو جاننا ہو وہ مشرک ہے یا کافر تو اسے پوچھ لو لفظاً بھائی کتنے خدا ہیں۔ اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ یار میرا ایک ہی خدا ہے تو پھر اس پہ کیوں مار پیٹ شروع کر دیتے ہو؟ کیوں تانے اور کفر کے دینے شروع کر دیتے ہو؟
جب ہر مسلمان، اور یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کہتا ہے، جو خطبۃ الوداع کا خطبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں حضور نے اعلان کیا کہ آج کے بعد شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو جائے۔ obviously اب آپ دوبارہ ہمیں کیوں اس بحث میں ڈالتے ہو؟ اور اللہ کے رسول کا کہنا سچ ہے، کوئی مسلمان بھی دو خدا نہیں مانتا۔ جب ایک ہی مانتا ہے تو تم فتاویٰ کہاں سے لے آئے ہو شرک کے اور کفر کے اور یہ وہ؟ یہ ہمارے وہ مسائل ہیں جن میں الجھا کے انہوں نے ہم سے خدا و محبت کی، رسول کی محبت چھین لی ہے۔ ہمیں دیر نہ ہو جائے، گرمی بھی بڑی ہے، اور میں تو آگے ہی کہہ رہا تھا کہ جہاں سے 1200 واٹس کی کلو واٹ جا کے نتیجہ یہ وہی گرمی کا گرمی۔ پہلے تو خوشی ہوئی نا یہ سن کے کہ آپ بہت ساری بجلی بناتے ہو، اللہ اور آپ کو بجلیاں بنانے کی توفیق دے اور برسانے کی بھی توفیق دے، مگر حال تو وہی ہے، پسینے پسینے۔ تو خادم حضرات، یہ ایک آخر میں گزر رہا تھا، ایک درگاہ تھی بڑی چھوٹی سی، کلیام اس کو کہتے ہیں۔ میں ویسے ہی ادھر سے گیا، میں نے کہا نماز پڑھ چلوں، تو نماز پڑھتے ہوئے میں کلیام شریف کے میرے بابے کو کہا کہ یار تو کدھر آ کے لیٹ گیا، کو عقل کرنا، اور ادھر کون آنا تھا، کیا کیا تو نے ادھر آ کے؟ کلیام کے بابا جی کو میں مخاطب کرتا ہوں، میں نے کہا یار بات سنو، کوئی ڈھنگ کی جگہ جاتے، کسی بڑے شہر میں جاتے، کوئی یہ کدھر آ کے بیٹھ گیا تھا؟ تو جوئی میں وہ اس کو مل جل کے نا میں آپ پہ آیا نماز پڑھ کے، تو جب میں مسجد کے دروازے تک پہنچا تو ایک انتہائی خوبصورت مجھے آواز آئی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، والحساب امرا ببینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی۔ آپ یقین کرو کہ میں حیران ہوں، میں اتنا کہ یار اتنے سادہ سے انپڑھ سے علاقے میں یہ کیا ذوق ہے کہ اس بندے نے اقبال کی اتنی خوبصورت ربائی پڑھ رہا ہے میرے دروازے کے آگے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے مالک، قرآن کا ترجمہ کہ انتم الفقراء، کہ تم سب فقیر اور میں غنی ہوں، قرآن کا ترجمہ ہے پہلے مصرے میں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ مگر ایک درخواست ہے اے پروردگار، یہ اقبال کا خیال ہے، اس خوبصورتی سے پہلے میں نے کوئی معافی مانگتے سنا، تو اس نے کہا کہ یا اے میرے مالک و کریم، میری ایک درخواست ہے، ایک تو مجھے معاف کر دیں، اور ورحسابم رببینی ناگزیر، اور اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہی ہو جائے تو ایک درخواست ہے، بڑی شرم آئے گی اگر میرے رسول کے سامنے میرا حساب لے لیا جائے، تو مجھے حضور کی نگاہ سے اوجل میرا حساب لے لینا، میں ان کے سامنے شرمندگی نہیں سہ سکتا۔ خادم حضرات، اتنا خوبصورت انداز تاثیر رسول کا میں نے کسی اور شاعر، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، جامی گزرے ہیں، نامور گزرے ہیں، غالباً اقبال غالب کا ایک شعر جو ہے بہت معزز ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی دیکھیں جس شخص نے پراپر تعریف کی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اپنی لمٹ بیان کی، وہ عاجز ہے، کیونکہ کوئی شخص ان کے مقام کی اصل کو نہیں جانتا، چند سلفی جانتے ہوں گے جن کا وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا، باقی بڑے احترام سے، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جس شخص کی، دیکھو نا آپ کو ظرف دیکھو اس پیغمبر کا، وہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ایک شخص سوال پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے بعد لوگ جنت میں کیسے داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اور آپ؟ کہیں گے میں بھی اللہ ہی کی رحمت سے جاؤں گا۔
آپ دیکھو کہ جو شخص خود رحمت للعالمین ہے اس کا انکسار بھی عرش تک پہنچا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا وہ نالائق میں تو خود رحمت للعالمین. مجھ پہ یہ سوال کتنا فضول لگتا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے جائیں گے, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگی پروردگار میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی. پھر اللہ ان کی عظمت و کردار میں کیسی کمی کرتا. وہ تو خوش ہوا جیسے انہوں نے ابھی آیت بھی پڑھی, لیکن اے نبی میں تو روز بروز تیرے درجات میں اضافہ کروں گا, میں تو تیرے مقام کو بہت بلند کروں گا, تیری یاد تو لوگوں کے دلوں کا سرمایہ ہوگی, تو محبتوں کی معراج ہے میرے کریم. میں تو تم سے محبت کرتا ہوں, میں تو اپنی شفاعت عالیہ بھی تو رؤوف و رحیم کی تجھے دے دی, بخش لی. میں نے تجھے اتنا عظیم پایا, اتنا خوبصورت پایا کہ اس نے کہا جا وجہ تھے اس نے حسان بن ثابت ہے کہ یا رسول اللہ جبریل امین داد دینے کو آئے ہیں اس مصرے کے. بھائی مصرہ کیا ہے, کیا بات کہہ رہی کہ اللہ اے رسول اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا جیسے آپ نے چاہا. یعنی اللہ کو مرضی اتنی عزیز ہے آپ کی کہ آپ نے جس طرح ہونے کی خواہش کی خدا نے آپ کو اس طرح بنا دیا. اتنی خدا محبت کرے گا تو یار بندوں نے کیا, بندے نہ کریں جائیں باہر میں, اور بندوں کی محبت کی اس کو کیا پرواہ ہے. جس کی دوستی پہ اس نے داغ اس طرح اس نے بالکل ثبت کی مہر کہ جو میرا اس دوست کے رستے سے نہ آئے گا وہ بھول جائے کہ وہ کبھی صوفی ہو سکتا ہے, وہ بھول جائے کہ وہ کبھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے. اس کسی ایسے فرد کو خدا نہیں مل سکتا جو رسول اللہ کی زیر سایہ نہیں آتا, جو ان کے قدم بوسی سے آگے نہیں بڑھتا. یہ خدا نے جب واضح طور پر وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اگر تم اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ میرے پاس چل کے آئے نا تو میں قبول نہیں کروں گا, بالکل نہیں کروں گا. یہ بات وہ ہر آدمی جانتا ہے جس کو خدا کی تلاش ہے. اگر آپ کو خدا طلب کرنا ہے تو نقش پائے محمد پہ چل کے ہی کرنا ہے. اور دیکھیے آخری شعر اقبال بڑی حسرت سے, ہی نیو کہ وہ آخری نہیں ہے, ہی نیو کہ استادوں کے سلسلے جاری رہتے ہیں. جب مہاتما بدھ مرنے لگا تو اس کا شاگرد نندا اس کے پاس تھا, تو اس نے کہا اے استاد تو کیا آخری استاد ہے؟ اس نے کہا نہیں, میرے بعد بھی ایک استاد. تو اس نے کہا اس کو استاد کو تیری تھنکر کہتے تھے کہ آخری تیرے تھنکر کون ہے, کیا ہم اسے پائیں گے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا, تم اسے پاؤ گے کہ نہیں. تو پھر کہا کہ اگر وہ آ گئے تو ہم اسے پہچانیں گے کس طرح؟ اس نے کہا اس کی صرف ایک علامت ہوگی جو ساری دنیا پہ ظاہر ہوگی. تو نے کہا وہ کون سی؟ وہ مترا ہے. مہاتما بدھ نے کہا وہ مترا ہے. خواجہ حضرات مترا لٹرل لفظی ٹرانسلیشن ہے اسم رحمت کی, کہ وہ رحمت کے نام سے بلایا جائے گا, رحمت ہی سے پہچانا جائے گا. اور اس کا ٹائٹل بھی آپ دیکھ لیں جو بعد میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پھر اس میں اقبال کا کیا کریڈٹ ہوا جی؟ وہ دیکھو اچھے محبت کرنے والے مسلمان کی طرح اس نے عالم اپنے شفقت و محبت رسول اٹھایا. اور یہ عجیب و غریب دیکھو نا, وہ پرسنالٹی دیکھ کے ہم نے ان کا کیا شکریہ ادا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی بڑے سے بڑا لسان اور دانشور بھی کتنی کو تعریف رسول کر لے گا, یہ ممکن نہیں ہوتا. ایک امپاسبلٹی ہے, ایک زبان کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس وہ لفظ نہیں ہے. اگر اس زبان نہیں, یہ تو چھوٹی سی زبان ہے, اگر عربی زبان کے پاس یہ لفظ ہوتے تو خدا تعریف نہیں کرتا رسول کی. اسی زبان کے لفظ نہیں نہ ملی, اچھے لفظوں نے نہ ملی, تو پھر کیا لفظ استعمال کیا؟ حریص علیکم. حریص کو اچھا لفظ تو نہیں ہماری زبان میں سمجھا جاتا, مگر بعض اوقات
نیگیٹو ورڈ میں کسی کی زیادہ تعریف نکلتی ہے. جب وہ شاعر نے کہا نا، جب اس نے کہا مجھے اسے کہا کہ یار کوئی جادوگر ڈھونڈ، میں ہیلن کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہیلن آف ٹرائے کو دیکھنا، اس کے حسن کی بڑی شہرت ہے. تو نے کہا اچھا میں کو عمل کرتا ہوں تجھے دکھاتا ہوں. پھر اس نے ایک بڑا طویل عمل کیا، ہیلن کو اس نے حاضر کیا جیسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ. تو جب اس نے اس کی شکل دیکھی نا، اس کو لفظ ہی ختم ہو گیا. اس کے حسن کی کیا تعریف کرتا، اس کے بعد لفظ ہی ختم ہو گیا. تو اس نے ایک جملہ بولا، جان مارو نے وہ ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ آج تک ادب عالیہ کا حصہ بنا ہے. اس نے کہا is this the face that launched the thousand ship and burnt the topless towers of Ilium. یہ وہ چیز ہے جس کی خاطر 1000 بحری جہاز سمندر میں اتر گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ایلیم کے بلند و بالا ایوان لرز گئے تھے. یہ وہ ہے. اس میں کوئی تعریف لگتی ہے آپ کو فیس کی اس کی؟ مگر اگر آپ غور کرو تو ان لفظوں سے آپ کو جتنی ہیلن کی تعریف چمکتی لگتی ہے کہ یہ وہ ہے جس کی خاطر 1000 جہاز سمندر میں اتر گئے تھے، اس کی جان اس پہ وارتے تھے. سملرلی بعض کا نیگیٹو لفظ جو ہے وہ کسی پازیٹو کی لفظ کی بجائے زیادہ عزت و حرمت والا ہے. جیسے ہمارے اتنی زیادہ محبت امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ وہ نارمل لفظوں میں نہیں آتی تھی. پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں تمہارا پیغمبر حریص ہے، ایکسیسو ڈیزائر رکھتا ہے. It's not a normal desire. It's beyond any normal thing. جتنا تمہارا پیغمبر تمہاری محبت کی آرزو رکھتا ہے، تمہاری بخشش کی آرزو. خادم آزاد حضرت ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، سریہ تھا، غزوہ تھا، اور حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ذر غفاری اور ایک صحابی تھے، یہ بھی ساتھ تھے. تو حضور رات کے وقت کہیں نظر نہ آئے تو معاذ بن جبل اٹھے، بڑے وحشت زدہ ہوئے کہ حضور کہاں گئے. جنگ کا زمانہ تھا، ڈرتے تھے، تو وہ بھی چلے گئے. دوسری طرف سے دیکھا کہ آگے ایک اور آدمی جا رہا ہے اندھیرے میں. پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر ہوں. کیا آپ بھی اسی فکر میں ہیں جس میں میں نکلا تھا؟ کہا ہاں میں بھی اسی فکر میں. آگے دوسرے تیسرے صحابی ملے اور بڑے پریشان کہ حضور کہاں گئے. آگے ایک ٹیلا تھا، ایک جھنڈ درختوں کا، تو اس کے قریب پہنچے، اندھیرے میں تھے. آواز آئے کہ معاذ بن جبل تم آ گئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ. ایک تو جان میں جان آئے کہ سر. فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. پھر پوچھا کیا ابو ذر ساتھ ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ ساتھ ہیں. تیسری صحابی کو پوچھا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد حضور باہر نکلے. تو فرمایا کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں جب میرا اور میرے رب کے درمیان جو ڈیل ہوا ہے وہ نہ بتاؤں؟ میں کہا یا رسول اللہ عنایت ہو، ہماری تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوال کریں، آپ مہربانی فرمائیے تو عنایت ہو. فرمایا میرے رب نے مجھے چوائس دیا ہے کہ یا محمد یا آپ شفاعت قبول کریں، نہیں تو اگر آپ شفاعت نہیں تو میں آپ کی 3/3 امت کو ویسے ہی بخش دیتا ہوں بغیر کسی سوال جواب کے جنت میں چلے گئے. تو یا آپ مقام شفاعت قبول کریں. کہنے لگے وہ صحابی کہ اب ہم انتظار میں رہے کہ اللہ کے رسول نے کیا چنا ہوگا. تو پھر آپ نے کہا تمہیں پتا میں نے کیا چنا؟ میں نے کہا یا صاحب حضور ارشاد ہوئے، کہا میں نے شفاعت چنی. اب تھوڑی سی مایوسی سے آدمی بھائی اتنی آسانی مل رہی تھی، 3/3 امت بخشی جا رہی تھی بغیر حساب کتاب کے، تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں شفاعت چنی؟ حضور ارشاد کہا میری امت کے لوگ نیک لوگ تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے، میں نے شفاعت اپنی امت کے آخری گنہگاروں کے لیے بھی چنی. ایسا پیغمبر، ایسی عظمت، ہمیں کیا، ہماری تو ایسی پستیاں ہیں کہ ہم آنکھ اٹھا کر بھی اس عالی مقام کو نہیں دیکھ سکتے. مگر ہم میں جو حساس لوگ ہیں، جیسے
اقبال ہیں، وہ تو یہ کہیں گے، وہ تو جس کو زبان آتی ہے، جو لہجہ آتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لا یمکن السماء کما حقہ کان حقہ. دوسرا شاعر بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے تیری تعریف کا حصار کرنا. حافظ بھی تو کہتا ہے کہ ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ عام الفاظ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کر سکتے ہو. اگر میکسیمم بس تک کوئی آیا تو وہ دانائے صبر ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی عزیز. خادم حضرات، یہ آرزو ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اس اہمیت کو پہچانیں، جو ایک سینٹرل فگر کو، جو ہمارے قول رشتہ بھی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک نہیں ہوتا. ہم میں کئیوں کے بایولوجیکل فادر سے ان بیٹوں کی نہیں بنتی. ہم بہت افسانے پڑھتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں، ہمارے باپ ایسے نہ تھے جن کو ہم بہت پسند کر لیتے ہیں. بہت سارے بچے اپنے باپوں کی خرابیوں کا گلہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. معاشرے میں انتشار ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، مگر اللہ نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کر دی، ایسی نعمت جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی شے گراں قدر نہیں ہے. اور فرمایا کیا مسلمانوں، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اگر وہ مائیں ہیں تو پیغمبر ہمارے باپ ہیں. اگر وہ ہماری مائیں ہیں تو پیغمبر ہمارے باپ ہیں. اب کوئی اپنے باپ کے برا ہونے کا گلہ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس ایک ایسا آئیڈیل موجود ہے، آسمان گیر آئیڈیل موجود ہے. ہم اسے خامیاں نہیں اس میں ڈھونڈ سکتے. ہمارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. ہم اتنے بلند مرتبہ باپ کے بیٹے ہیں. If he is not our biological father, at least we have one of the most handsome father which could ever be in the history of mankind. تو اللہ کا کتنا بڑا شکر، کتنا بڑا اعزاز ہے. اور میں تو دعا کرتا ہوں یا رسول اللہ اپنے بیٹوں پر رحم فرما، ان کی پراگندگی ذہن دور فرما. ہمیں دوبارہ ملت اسلامیہ کی وہ شان، وہ عزت دکھا کہ ہم تیری عزت کے لیے لڑیں، تیرے مراتب کے لیے لڑیں، ہم اپنے پروردگار کی خدمت کے لیے لڑیں، اور خدا کے حضور پھر سرخرو ہوں. کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ شاباش تو اپنے باپ سے چاہیے کہ نہیں. سوکھے سڑے چلے جاؤ گے، کچھ نہ کچھ تو کر کے آپ بھی جاؤ گے. کوئی قدر سیرت بحال تو کرو کہ ہم اپنے حضور کے پاس اطمینان سے چلے جائیں. May Allah bless you. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام بندہ جو جیسے کہ پہلے جس نے اقبال کو سمجھنے کے لیے اس کی شاعری کی کس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ پہلے کیا پڑھا جائے جو سمجھ میں بھی آتا جائے اور بندے کا لیول آہستہ آہستہ اتنا ہو جائے کہ وہ ان کی شاعری کے جو آپ نے بعض جگہ بتایا کہ وہ بہت اعلیٰ معیار کی شاعری ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکے. ترتیب کیا رکھے؟ اصل میں اردو ادب کی ایک ہسٹری ہے جو نارملی ایسے انداز سے شروع ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ ڈفیکلٹی. اب جو آپ اردو بول رہے ہیں بہت آسان ہے. اور جو پہلے اردو تھی جیسے پہلے علی قلی قطب شاہ دکنی کے شعر ہیں تو اس شعر میں آپ دیکھیں گے وہ اس قسم کے شعر لکھے جاتے تھے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا. یہ پہلا شعر ہے اردو کا. اردو زبان کا باضابطہ پہلا شعر یہ ہے، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے. تو آپ اس میں دیکھو گے کہ اس میں اردو کی کم جھلک ہندی سنسکرت کی زیادہ ہے. پھر ایک وہ جب زبان بدلتی ہے تو اس میں پیچیدگی فارسی داخل ہو گئی. فارسی کے باوجود ہندی اور سنسکرت کا عمل اس میں جاری تھا. تو اس میں دیکھیے میں آپ کو یہ شاہ ولی دکنی کا شعر ہے کہ شب وصلت میں دل بر سوں ولی جی بات کہوے ہیں. شب وصلت میں دل بر سوں
ولی جی بات کہوے ہیں، سوال آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ۔ اب آپ دیکھو گے کہ اس میں کچھ چیز شامل ہو گئی ہے اردو کی، اور کچھ چیز وہی ہندی اور بھاشا اور سنسکرت پنجابی سب شامل۔ ادھر امیر خسرو کا زمانہ آ گیا، گریجولی اگر آپ نے سوچ تو آپ کو ہسٹری پڑھنی ہوتی ہے نا، ہم کہاں سے کہاں آگے چلیں۔ امیر خسرو نے بہت ساری ہندی شاعری کی، مگر اردو میں بھی کی، مگر اردو میں کیسے کی؟ شبان ہجراں دراز چوں زلف، و روز وصلت چوں عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ یہ ایک مصرع فارسی کا، ایک مصرع سنسکرت، یہ چلتا رہا۔ بٹ جب آپ غالب تک آتے ہو، جو میں آپ کو سب بتانا چاہتا ہوں، وائی ڈو یو تھنک کہ اردو رائٹنگ کوڈ بی ویری ڈیفیکلٹ؟ اس وقت جو کتابیں آئیں ان میں طلسم و شربا، وہ اتنی مشکل ہے اردو، اس مدلک، میں آپ کو اس کا صرف ایک لفظ سنا دیتے، ایک فقرہ سنا دیتا ہوں کہ صبح دم آفتاب عالم تاب نے تخت زبرجد پہ طلوع فرمایا۔ اب آدمی آج کے دنوں میں آپ یہ اردو نہیں دیکھتے ہو، نہ آپ طلسم و شربا کو آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ اتنی مغلق تحریریں ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب صرف سمپل سا ہے۔ آج آپ لکھو گے تو آج یہ صبح دم سورج طلوع ہوا، بس سیدھا سادہ ہے، مگر جب اس وقت کے انداز سے دیکھو صبح دم ہے جی آفتاب عالم تاب نے تخت زبرجد پہ نشست فرمائی یا طلوع فرمائی، تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے۔ اقبال اگرچہ مشکل شاعر تھا، مگر اس میں صفت یہ ہے کہ اس کا خیال بڑا سادہ ہوتا ہے اور بڑا عمدہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر اس سے ساتھ دیکھیں غالب گزرا، میں جو اب شعر آپ کو سنا رہا ہوں وہ بھی آپ کو حیران کر دے گا کہ آپ کو پتہ نہیں لگے کہ اردو یہ کیا ہے، مگر ہے اردو کا۔ شمار صبح مرغوب بوتے مشکل پسند آیا، تماشائے بیا کف بودنی صد دل پسند آیا۔ یہ جو آیا ہے نا، اگر اس کو عائد کر دو تو فارسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل ہمیں درپیش آتی ہے، اس لیے ایک طریقہ ہوتا ہے شعر کو رسائی پانے کا کہ آپ شروع ہی شعر پڑھنے سے شروع کر دیں اور اساتذہ کے شعر پڑھنے سے، تاکہ آپ کو لینگویج کے انداز سے آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے۔ اور اس میں یہ جو ہمارے اردو کے استاد ہیں، سودا امیر ہیں، سوجا، یہ دیکھو یہ شعر آپ آسانی سے سمجھیں، سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا، یہ سمجھ آ جاتا ہے نا۔ تو اس قسم کے زبان کے شعر جو بڑی بھاری لہجے سے خالی ہیں، جیسے جگر مراد آبادی ہے، دیکھیں آپ اس شعر کو سمجھنے میں کوئی دشواری آپ کو پیش نہیں آئی کہ جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ کیوں کرنا ہو نظام دو عالم میں اب تری، کچھ بے خبر سے آپ ہیں کچھ بے خبر سے ہم، کوئی حسین ٹھہرتا نہیں جگر، تنگ آ گئے بلندی ذوق نظر سے ہم۔ کتنے شوق سے آپ شعر پڑھ رہے تھے۔ تو جتنے زیادہ شعر پڑھیں گے نا، اس کے بعد اقبال آپ کو سمپل لگے گا، کیونکہ اس کا موضوع بڑا ہے، ٹیڑھا ہے۔ اب ایک وہ جس انگریزی شاعر کی میں نے مثال دی تھی، اس کے بارے میں مشہور ہی ہے کہ وہ لنگوسٹکس میں بہت، اس کو ہم بڑی لینگویج کہتے ہیں۔ اقبال کی بھی بڑی لینگویج ہے، موضوع بڑا ہے تو لینگویج بھی بڑی ہوگی، تو اس کے لیے مہارت حاصل کرنے کے بولے عمومی لینگویج تک تو آپ اشعار پڑھ لو، پھر آگے نکلو۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد خان نیازی۔ سر میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ لیکچرز ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، سر جس کو کوئی تھوڑا سا مختصراً کوئی اس کی خلاصہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سمجھ گیا کہ میں ان کے حوالے اس لیے کام لیتا ہوں کہ وہ لیکچر تھے ان دی کانٹیکسٹ آف فلاسفی، اس کانٹیکسٹ آف فلاسفی میں جس میں اقبال نے لیکچر دیے تھے،
اس کے کوئی 5 یا 7 سال کے بعد جو آرگومنٹس انہوں نے فارورڈ کی تھی وہ 3 تھی. ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ہے, ایک کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے. یہ 3 آرگومنٹ 3 قسم کی جو انہوں نے فارورڈ کی تھی. اتفاقاً بٹوین آپ سے 5 to 7 ایئرس ٹائم جو ہے وہ تینوں دلیلیں جو تھیں غلط ہو گئی تھی. مطلب وہ بیسس تھی جس لاجک پہ انہوں نے وہ دلائل دیے تھے, اٹ ڈنٹ پروو گڈ. تشکیل جدید الہیات جدید انہوں نے فلسفے کی بیس پہ کی تھی. اس لیے جو کہ بہتر فلاسفر پیچھے سے آ گئے, کوئی پہلے تو انہوں نے کانٹ برگسن وغیرہ کی شہادت پہ جو فیصلے دیے تھے, جب اس زمانے کے فلاسفرز آئے جن میں لاجیکل پازیٹیوز تھے, ایگزسٹینشل فلاسفرز تھے, تو انہوں نے ان تینوں دلیلوں کو خاتمہ دیا, جس کی وجہ سے جو ہمارے ریکنسٹرکشن کے لیکچر ہیں ایک وقت تک موضوع ہیں, اس کے وقت تک آگے ہم ان کو نہیں لے جا سکتے. I think it's not possible کہ ہم اب جن دلائل پہ قائم ہیں اب ہم انہی کے دلائل پہ جو وہ دے رہے ہیں انہی کے دلائل کو ان پہ پھینکتے ہیں کہ تم نے یہ رانگ آپریشن کیا, رانگ آبزرویشن کیا. لیٹس سے ویسے کائنات کے موجود پہ ایک بہت بڑا کاسمولوجسٹ ہے, تو وہ ان سے خود سوال کرتا ہے کہ تم جو آدھے ماننے والے ہو, آدھے انکار کرنے والے, تمہارا خیال یہ ہے کہ کوئی مصنف ایسا بھی ہے جو افسانے یا ناول کا ایک چیپٹر لکھ کے باقی لوگوں کے حوالے کرتا ہے کہ جاؤ تم پورے کرو, یعنی اس کے خدا پہ یہ دلیل دیتا ہے. مگر ایک میتھمیٹیشین نے بہت عمدہ دلیل دی جو پرابیبلٹیز میں, وہ کہتا ہے کہ کیا یہ تم تعین کر بیٹھے ہو کہ میں جو سوچتا ہوں وہ میتھمیٹیکل بن جاتی ہے, کوئی والیوم بن جاتی ہے, یا میرے سوچنے سے پہلے پرابیبلٹیز آف کائنات میں وہ موجود ہوتی ہے جسے میں جا پہنچتا ہوں. دس از پرٹیکولر ویری سیریس کویشچن کہ کیا یہ جتنے ہم میتھمیٹکل رولز نکال رہے ہیں کیا کائنات میں پہلے سے موجود ہے, یا انسان کی پرابیبلٹیز اتنی زیادہ ہیں, کائنات میں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ لا بن جاتا ہے. اب کوئی نئی قسم کی جنگ جاری ہے خیالات کی دنیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرابیبلٹیز کی دنیا میں شاعر ہو, ادیب ہو, ناول نگار ہو, سائنسدان ہو, ایک جیسے ہو. یہ فیکچول ورلڈ ہی نہیں ہوتی, یہ تصورات کی دنیا ہوتی ہے. اس میں کوئی چیز بھی کسی وقت سچ نکل آ سکتی ہے. تو آپ بلکہ کوشش کریں کوئی جدید نکال لیں, آرگومنٹس تو آتی رہتی ہیں. ویسے بھی دیکھیں جب سے میں نے قرآن کی یاد کری ہلاکہ من ہلاکہ ہم بینت ہیں, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا, وہ یحییٰ من حییٰ ہم بینت ہیں, جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. ان اللہ لسمیع علیم, میرے نزدیک اللہ کے ہاں ان پڑھ آدمی کی بڑی سخت آئی ہے مذمت, بڑی سخت مذمت آئی کہ جو تعلیم نہیں حاصل کرتا, جو دماغ استعمال نہیں کرتا, جو غور و فکر نہیں کرتا. ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون, اس کو انسان ہی نہیں کہتا. وہ آپ عالم ہے, اول و آخر وہ عالم ہے, لیکن اس نے کائنات کی جب تفسیر کو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم, پھر جب وہ درجات مقرر کرتا ہے وہ کہتا ہے نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. تو جتنی خدا کے نزدیک علم کی قدر و معرفت ہے اتنی کسی, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو اس لحاظ سے میرا خیال یہ ہے کہ پروردگار عالم کے بہترین بندے وہ بنتے ہیں جیسے اس نے خود قرآن حکیم میں کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو سائنسدانوں کے سامنے ہم کہہ دیا آدھی تم کر لو, آدھی ہمیں جوڑ کے اللہ کے بندے بن جائیں گے. تو یہ تقسیم ہے کہ علماء نے یہ پڑھنے دی جو دین یہ, اور انہوں نے کوئی یتفکر السماوات والارض کا خانہ خالی کیا ہوا ہے, اور جو آج کے جدید سائنسدان ہیں انہوں نے پہلا خانہ خالی کیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ. تو یہ تقسیم جو ہے شاید
ہمارے عالموں کو، دانشوروں کو، ہمارے علماء کو مرکزی تصور پروردگار تک نہیں پہنچنے دے گی۔ آپ نے لیکچر کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق کے گروہ تو جائیں گے اور آپ میری شفاعت کی ضرورت ہوگی، اس کے متعلق تھوڑا سا واضح کر دیجیے۔ اکادم معظم مسئلہ تو یہ ہے کہ دیکھیں قانون فطرت میں کچھ چیزیں انہرنٹ ہیں، اور میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں کہ گناہ جو ہیں بدن کے اور اعصاب کے نہیں ہوتے، بلکہ یہ زبان و مقام میں ہوتے ہیں۔ جب قرآن حکیم نے انسانوں کے اللہ نے جب گناہوں کا ذکر کیا تو اتفاق سے آپ نے لم کا ذکر کیا، یعنی ایک وقفہ، ایک ٹائم جو آپ غلط سوچتے ہیں۔ انویریبلی جب انسانی اکائیوں کا ہم سوچتے ہیں بغیر 24 گھنٹوں میں، اور ہم کہتے ہیں کہ پاک بازی یا نفاست یا بہت اچھا انسان ہے، تو ہم اس تھوڑے سے وقفے کو اگنور نہیں کر سکتے جس میں ہم کسی جہالت، تسبیحت یا ظلم کا کام نہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹائم جو ہے یہ ٹائم میں چلا گیا، گناہ کا تصور کہ ہم اگر اپنے بیشتر ٹائم کو عزت و ابرو سے گزار جائیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر آپ بڑے گناہوں سے پرہیز الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم، تو دیکھیں یہ ایک طرف تو وہ گنتا ہے گناہوں کو، اور دوسری تو اوقات کی نسبت دیتا ہے، کچھ تو تم ٹھہرو گئی کچھ غلطیوں پہ۔ تو انسانی فطرت میں یہ ویسٹیج شامل ہے، اور اگر سب سے بڑی اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ تعالی خدا نے اگر تعریف کی اپنے پیغمبر کی توبہ کی، تو وہ ایک بڑا سمپل سا اعتراف ہے جو حضرت یونس نے کیا۔ فَظَنَّا قرآن وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو اگر آپ اس آیت کو دیکھیں کہ جس کے پیچھے خدا نے قیامت تک یہ آپ غور سے سمجھیں کہ ایک پورا اعلان رکھا ہے کہ اگر اس طرح اس خوبصورتی سے اگر میرے کسی بندے نے مجھ سے توبہ مانگی کذالک ننجی المؤمنین، تو میں پھر اس کو ضرور نجات دوں گا، قیامت تک کا وعدہ ہے۔ کچھ چیزوں کا وعدہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہوں تو کتنا آسان ہے ہمارے لیے سمجھ لینا کہ خدا نے کتنے بڑے بڑے وعدے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے مطلب ہو سکتا ہے ایک طرف کمرے میں گھس کے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کو آیت کریمہ کا پڑھنا سمجھیں، مگر خداوند کریم کہنا ہے کہ ایک انداز اس نے یہ اختیار کیا کہ او مائی لارڈ گاڈ، یو کین ناٹ میک اے مسٹیک، یو آر بیانڈ اٹ، آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی میڈ اے مسٹیک، آئی ایم سوری۔ اس سے زیادہ کیا ہے آیت کریمہ؟ مگر اس انداز کی تعریف میں خداوند کریم نے وعدہ فرمایا کہ جو اس طرح پیغمبر کی طرح اس سادہ لہجے میں مجھ سے توبہ کرے گا، دعا مانگے گا، تو میں اسے قیامت تک، یہ میرا وعدہ ہے، کذالک ننجی المؤمنین، تو میں مومنین کو نجات دوں گا۔ یہ رفتہ تھوڑے سٹیپ آتے گئے، حتیٰ کہ ایک جو آیت الکرسی میں وعدہ ہے اللہ کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا اور یہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہو کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا یا میری قبضہ قدرت سے آزادی نہیں پا سکتا یا بخشش نہیں، ہاں مگر جسے ہم شفاعت کی اجازت دیں۔ تو کیا اس سے کبھی بہت سارے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کسی کو بھی نہیں دیتا؟ کیا اس جملے سے کسی طور یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دینی؟ وہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہاں میں نے جسے شفاعت کی اجازت بخش دی اس کو اختیار ہے، وہ جتنی مرضی۔ اب شفاعت کا ایریا ہے، وہ انڈیویجول ہے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا میرا ایک بندہ جو ہے وہ بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری امت کے شفاعت، اشارہ سیدنا ویسے کرنی کی طرف تھا۔ تو اور بے شمار لوگ آئیں گے
بے شمار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بھی شفاعت اللہ کے حضور سے اپنا اپنا حصہ لے کے اس پہ قادر ہوں گے، مگر یہ ڈپارٹمنٹ رسول اللہ کا، یہ سارا بخشش کا شفاعت کا ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو اس کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا، اے پیغمبر اگر لوگ میرے پاس آئیں توبہ کے لیے اور تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو پھر ہم بخشنے والے ہیں۔ سو اس میں پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخل ہو گیا۔ پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ سے ضرور توبہ اخلاص سے مانگو، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ پروٹوکول آبزرو کرو کہ اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے اللہ کے حضور مغفرت کی دعا مانگیں، شفاعت کی دعا۔ جب خدا نے وہ دے دیا ان کو عہدہ تو I don't think it's why should we be jealous of our own prophet؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس لیے ہم صدق دل سے اللہ کے رسول کے لیے شفاعت مزید کی، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ میاں ان کو زمین و آسمان ہر چیز کی شفاعت کا اذن دے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔